ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جمعے کے دن والدین کی قبروں پہ جو جاتا ہے ان کے والدین ان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ والدین جو مرحومین والدین کی قبروں کے اوپر جمعے کے دن جاتے ہیں، ویسے تو والدین کو روز ہی یاد کرنا چاہیے، ایصال ثواب روز کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے جیسا ہو سکے، کہ دیکھیے زندگی میں جو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر دیتا ہے، خیر خیرات کرے، کنویں کھدائے اور سڑکیں بنائے اور اچھے مسجدیں بنائے، مدرسوں میں قرآن پاک کی وہ کرے، اور جتنی مسجد نمازیں دیں، یہ جتنے سارے ثواب ہیں، اچھے اچھے کام ہیں، کسی یتیم کی پرورش کی فکر کر دیں، یہ سب چیزیں کریں، یہ والدین کو ان کا تحفہ پہنچے گا۔ لیکن ساتھ میں روز تلاوت قرآن پاک کرے، روز کم سے کم سورہ یاسین پڑھ کر اپنے والدین کو تحفہ پہنچائے، 2 رکعت نماز ایصال ثواب پڑھ کر اپنے والدین کو تحفہ پہنچائے۔ ایک سورہ یاسین پڑھ کر تحفہ پہنچانا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جمعے کے دن اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے، جمعے کے دن ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے جمعے کے دن کم سے کم ہفتے میں نہیں ہو رہا ہے، بہت مصروفیتیں، آفس ہے، بزنس ہے، ٹائم نہیں مل رہا ہے، لیکن جمعے کی نماز کے بعد جن کے والدین فوت ہو گئے وہ فوراً جمعے کی نماز کے بعد قبرستان جایا کرے اور اپنے والدین کو سلام عرض کرے، وہاں پڑھ کر ایصال ثواب کرے اور والدین کی روحوں کو ٹھنڈا کرے، ان کے روحوں کو سکون ملے۔ اور جو یہ عمل کرتا ہے، اپنے بزرگوں کو تحفے پہنچاتا ہے، وہ سارے بزرگ اپنے ننیال ددیال سسرال کے سب کو پہنچانا چاہیے، کل مومن مومنات مرحوم مرحومات کو تحفے پہنچانا چاہیے۔ تحفے پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک کو تحفہ پہنچا کے پھر آپ کے وسیلے سے تمام بزرگوں، تمام ولیوں، نبیوں، سب کو پہنچا کے پھر ہمارے والدین کو پہنچا دے اللہ تعالیٰ، اس طریقے سے بولنا چاہیے۔ تو جو یہ تحفہ روز پہنچاتا ہے نا، جیسے ہم یہاں پر ہے یا کوئی باہر شہر میں ہے، تو اگر ہم نے یہاں سے ان کو کچھ پہنچایا، کچھ کوریئر سے پہنچایا ہے، کچھ اپنی کوئی جا رہا ہے اس کے ہاتھ سے پہنچایا، جب وہ پہنچا، ابھی ملاقات نہیں ہو رہی، صرف پہنچا رہے ہیں تحفہ، صرف تحفہ پہنچا رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی، جب جب تحفہ آتا ہے، روز کوئی ایک پھول کا بوکے بھیج رہا ہے ہم کو، ہماری بہن ہو، بھائی ہو، ہماری بیٹی ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، تو وہ بوکے روز اگر ہمارے لیے ہفتے میں، مہینے میں ایک بار کچھ ایسا آ رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بھائی نے، میری بہن نے میرے لیے دیکھو یہ بھیجا ہے۔ اور جس دن یہ پتہ لگتا ہے وہ بھیجنے والا آنے والا ہے، جو ہمیں ہمیشہ تحفے بھیجتا تھا، وہ تحفہ بھیجنے والا آج آ رہا ہے، تو اس کے لیے تو ویسے روز دعا ہوتی رہتی ہے، اللہ اس کو اچھا رکھے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اچھا رکھے کہ وہ ہم کو بھیجتا رہے، یہی ہوتا ہے نا تحفہ دینے والوں کے لیے۔ لیکن جس دن وہ پھر مثال ہو کر وہ پھر مرحومین کے پاس وہ بھیجنے والا پہنچتا ہے، جو روز سورہ یاسین پڑھ کے اور قرآن پاک پڑھ کے تحفے پہنچاتا ہے، جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے پورے مرحومین اس کے استقبال بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اس کو بھیجنے والے کے ثواب میں کم نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک قرآن اگر تحفہ بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن میں 10 قرآن اس کے کھاتے میں لکھتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اپنا بھیج دیا تو اللہ میرا تو کم ہو گیا، میرے کو کون بخشنے والا ہے۔ آج کل تو نفسا نفسی کا عالم ہے، اور لوگ بس یہ بولتے ہیں ارے کوئی کیا کرے گا، پہلے اپنی کر لو، اپنی اولاد کیا کرے گی، اپن اپنے لیے پڑھ کے رکھ لو، بعد میں آخری دن پتہ لگا ڈائری گم گئی۔ اور اللہ سیلفش لوگ کو پسند نہیں کرتا۔ جو پڑھا ہے روز اس کو ایصال کر دو، روز وہ تحفہ پہنچا دو۔ وہ تحفہ پہنچانے سے یہ ہوگا کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اور وہاں کے تو بینک کا بہت شاندار حساب ہے، ایک نیکی محبت کے ساتھ 10 آپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی، اور ایسی کر لی تو 10، تھوڑی اچھے سے کی تو 70، اور محبت کے ساتھ کی تو 700 سے بھی زیادہ۔ ایک قرآن 10 نہیں ہے، 700 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کا خلوص اتنا ہو، آپ کی محبت اتنی ہو، تو آپ کو ایک قرآن کا بدل 700 قرآن سے بھی زیادہ ملے گا، ایک نیکی 700 سے بھی زیادہ آپ کو قیامت کے دن ملے گی۔ قیامت کے دن آپ کے عمل نامے میں اللہ تعالیٰ اتنا عطا کر دے گا۔ تو ہم دوسروں کی جو چلے گئے ہیں ان کے لیے پہنچانے کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ ہم کو باعث بنا دے میرے مولا۔ اور جمعے کے دن خاص طور پہ سورہ کہف پڑھنا، کیا ہے؟ سورہ کہف اگر ٹائم نہیں ہے پورا پڑھنے کا، کم سے کم اس کی اولن جو 10 آیتیں ہیں نا، وہ ضرور ابتدائی آیتوں کو 10 آیتوں کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں بھی سورہ یاسین پڑھیں، یہاں تک کہ یہ جو ایک ساتھ ہے نا، جو قبولیت کے ساتھ ہے، اور قبولیت کے ساتھ میں ہم پورے ٹائم دعا مانگے، تو ایسا تو پاسبل نہیں کہ ہم لگاتار جمعے کے دن دعا ہی مانگتے بیٹھ جائیں۔ ہم اس ذکر کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے نا، اس کو مانگنے کا ٹائم نہ ملے، میں اس کے مانگنے سے بھی زیادہ اس کو دوں گا،
اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، پتہ لگا جمعہ ہی ختم ہو گیا پڑھتے پڑھتے. تو پھر اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا، اللہ ہماری ہر حاجت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ ہمیں کیا چاہیے سب جانتا ہے. تو پھر اگر ہم پڑھنے میں لگے رہے، درود پہ درود پڑھتے رہے، قرآن پہ قرآن پڑھتے رہے، پورا دن اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں گزار دے، پھر اللہ تعالیٰ مانگنے کا وقت نہ بھی ملے تو ہم جو چاہتے ہیں وہ ہم کو عطا کر دے گا. اب کوئی بولے ہم تک پڑھ رہے ہیں ہمیں عطا ہی نہیں ہو رہا ہے، تو دنیا کی عطا نہیں ہے. اللہ کرے اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا اور آخرت اچھی بنا دے، یہ تو ہم دعا مانگتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہت اچھا رکھا ہے. اللہ کا 24 گھنٹے شکر ادا کریں تو کم ہے. اللہ کے نبیوں نے تو کتنے امتحانات دیے. ہمارے آقا تو ایک دن آپ کی زندگی کا سکون سے نہیں ملا، تکلیفیں روز نت نئی تکلیف آ جاتی تھی، نت نئی پریشانیاں. شکم پہ پتھر کیا ہم میں سے کسی نے باندھے ہیں کیا؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہوا جو 3 دن کھانا نہیں کھاتا ہے؟ آج حضور پاک کے صدقے بے حساب نعمت اللہ ہم کو کھلا رہا ہے. کسی کا دسترخوان خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان پہ نعمت عطا فرمائے. لیکن اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے والا بنائے، آزمائشوں پہ صبر کرنے والا بنائے. اور پھر یہ تو امتحان کا ٹائم ہے نا، پیپر لکھ رہے ہیں، پیپر چل رہا ہے، اس میں پانی ملے کھانا ملے نہ ملے لکھنا تو ہے، کرنا تو ہے. اور جو پانی پی کے کھانا کھانے میں اور سونے میں ٹائم برباد کر دے گا پیپر دینے کے ٹائم، پھر اس کو وہاں کہاں کچھ ملنے والا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالآرام نہیں ہے. اکثر نے دارالآرام آرام کا گھر بنا دیا ہے اس کو، کھانا پینا آرام کر لینا. یہ زندگی نہیں ہے. گھر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گھر بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں. بڑھاپے میں تو ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن صحت نہیں ہوتی، ویسے سجدے نہیں ہو پاتے، ویسی نمازیں نہیں ہو پاتی، ویسا قرآن پاک پڑھنے کے لیے آنکھیں نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ جوانوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے، جوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے جانب رجوع کرے اور جوانی میں اچھے پیپر اچھا عمل بھیجنے کی توفیق عطا فرما دے. راتوں دن ہم توبہ کریں، اچھے کام کریں، اور جمعے کی کیا ہر دن کی ہم پورا ہر لمحے کا ہر ساتھ کا فائدہ اٹھائیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس نیکیاں کر کے بھیجنا ہے. اور یہ نیکیاں جو ہے وہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوتی، خالی نہیں جاتی. جو بیٹے بچے ہمارے مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں، ان کی ماؤں سے معتبرانہ گزارش ہے کہ نماز بھی پڑھنا سکھا دے اپنے بچوں کو کہ جمعے کی نماز کیسی پڑھی جاتی ہے. کیونکہ وہاں جیسی خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں تو قبل جمعہ رہ ہی جاتا ہے. اس لیے جیسی اذان ہو اس کے پہلے ہی پہنچ جائے، اور پہنچ کے پھر خطبہ شروع ہونے کے پہلے خطبے کا آداب یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے 4 رکعت نماز، خطبہ شروع ہونے کے پہلے 4 رکعت نماز سنت، ظہر کی نہیں ہے، وہ قبل جمعہ ہے. جمعے کے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھنا ہے. پھر 2 رکعت فرض جمعہ جو امام پڑھائیں گے، لیکن وہ فرض جمعہ امام پڑھائیں گے تب پڑھیں گے. جمعے کی 4 سنت جو ہے قبل جمعہ کے نام سے ہے، اس کو کب پڑھنا ہے؟ خطبہ شروع ہونے کے پہلے. اگر خطبہ شروع ہو گیا تو نہ پڑھے، اس کو بعد میں پڑھے. خطبے کے آداب یہ ہے، وہ بھی سکھا دے مائیں اپنے بیٹوں کو. وہ خطبے کے آداب کیا ہے؟ جب خطبے کی اذان دی جائے اور جب دوسری اذان جیسے خطبے کے لیے دی جاتی ہے نا، ایک نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور پھر خطبے کی کے پہلے ایک اذان ہوتی ہے تکبیر. تو وہ اذان دی جائے تو اس کے لیے زبان کو ساکت کرنا پڑتا ہے، اپنے بدن کو بھی ساکت کرنا پڑتا ہے، اور بالکل با ادب جس طریقے سے اتحیات پڑھنے میں بیٹھتے ہیں نا قاعدے میں، اس طریقے سے دو جانو ہو کے بیٹھ جانا ہے. اور بیٹھ کے پھر اپنے بدن کو بھی جنبش نہیں کرنا ہے، اور بالکل غور سے توجہ کے ساتھ امام خطبہ پڑھیں تو ویسا سننا ہے، بس سننا ہے. اور یہاں تک کہ خطبے کی اذان جب دی جائے تو جب حضور پاک کا نام آتا ہے نا اذان میں، تو دل سے درود پڑھے، زبان کو جنبش نہ دے، یوں بھی نہ کرے. اذان کے دوران جمعے کے خطبے میں انگوٹھے چومنے کا بھی حکم، ویسے ہر اذان میں انگوٹھے کو چوما کرو. جو انگوٹھے چومتا جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی ہے پھر آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا چلن میلا نہیں ہوتا. تو ہر جمعے ہر اذان جب بھی حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا جب بھی نام کسی مجلس میں آئے فوراً صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
پڑھنا ہی چاہیے. لیکن خاص جمعے کے خطبے کے وقت جو اذان ہوتی ہے اس میں دل سے صلی اللہ علیہ وسلم دل سے کہنا ہے, زبان کو حرکت نہیں دینا ہے, بدن کو حرکت نہیں دینا ہے, ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, رومال سے یوں یوں کھیلنا نہیں ہے, زمین پہ یوں یوں کرنا نہیں ہے, بالکل کسی کی جانب توجہ نہیں ہے, صرف خاموشی کے ساتھ پورے کان امام کی آواز پر خطبے کی جانب سننے کے لیے بیٹھنا ہے اور ادب سے بیٹھنا ہے, دو جانوں کر بیٹھنا ہے. اس کے بعد خطبہ پورا ہوا تو ہلنا ڈلنا نہیں ہے, یہاں تک کوئی دکھا بھی تو آپ کو اس کو آواز سے نہیں بولنا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ تم نے بھی تو وہی کام کیا جو تم نے آواز لگائی, آواز نہیں دینا ہے, بس اشارے سے بول دینا خاموش ہو جاؤ, کیونکہ لوگ اس کے آداب نہیں جانتے. مسجد تو آ جاتے ہیں لیکن اس میں شور اور باتیں, اور کوئی تو نماز ہی پڑھتا رہتا ہے خطبے کے ٹائم نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. خاموشی سے صرف خطبہ سننا ہے, ہلنا ڈلنا نہیں, ساکت رہنا بالکل خاموشی کے ساتھ. تو یہ اس کے آداب ہے. پہلے قبل جمعہ خطبہ شروع ہونے کے پہلے, پھر خطبہ شروع ہو جائے گا تو خاموشی سے بیٹھنا ہے. پھر امام نماز پڑھائے تو 2 رکعت نماز فرض ہے جمعہ 2 رکعت, پھر اس کے بعد 4 رکعت پھر سنت. نماز ہونے کے بعد نماز ختم نہیں ہو جاتی, اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو بتا دو نماز ختم نہیں ہو جاتی, گھر بھاگ کے نہیں آنا. جیسی نماز ہوئی جمعے نے امام صاحب نے پڑھا دیے تو پھر آپ کے بیٹوں کو مردوں سے ہے کہ وہ کیا کریں, وہ 4 رکعت بعد جمعہ پڑھیں سنت. ظہر کی جو 4 فرض ہوتی تھی نا وہ بھی سنت میں ہو گئی, میرے آقا کا قانون ہے. اور اس کے بعد میں پھر 2 سنت پڑھنا ہے, اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے 2 نفل. یہ ہے جمعے کی نماز. جمعے کی اس طریقے سے آپ کو یعنی اپنے بیٹوں کو سمجھانا ہے, پڑھانا ہے. اور جمعے کے دن پہلے کیا ہوتا تھا کہ جس دن جمعہ قائم ہوا نا مدینہ منورہ میں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جمعے کے احکام آ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا کہ جمعہ ہوگا, تو جتنے آس پاس مزدور تھے جو صحابہ کام کرتے تھے, کوئی لوہے کا کام کرتا تھا, کوئی مٹی کا کام کرتا تھا, تو جیسے حالت میں کپڑوں پہ داغ لگے ہیں اور اس حالت میں ہی وہاں پر آ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو آقا نے منع فرما دیا, آقا نے فرما دیا کہ جمعے کے دن آپ اپنا کپڑے کا الگ رکھا کرو, صاف پاک کپڑے پہن کے مسواک کر کے غسل کر کے مسجد میں آیا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو ان احکاموں کو ماننے والا سمجھنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علم حاصل کرنا فرض ہے, اور فرض جو ہے چاہے کتنے دور چل کر جانا پڑے تو بھی علم کی بات سیکھنا فرض اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنائے اور جمعے کی فضیلت کو سمجھنے والا بنائے, اور جمعے میں کثرت سے درود پاک بھیجنے والا بنائے. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو, اور سارے دنوں کا درود تو میرے پاس فرشتہ لے کر آتا ہے, لیکن جمعے کا درود میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسی جمعرات کی شب شروع ہو جائے مغرب کے بعد سے اپنی زبان کو بہت زیادہ درود پڑھنے کا عادی بناؤ. رات میں جتنا ہو سکے شب جمعہ کو درود پاک کے تحفے حضور کے پاس میں اپنے جانے سے پہنچاؤ. میرے آقا فرماتے جس کسی نے کم سے کم صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ بھی درود بھیجا اور نمازوں کے ساتھ لیکن درود پڑھ رہے ہو, نماز چھوڑ رہے ہیں, تو پھر اس کی درود کوئی کام نہیں ہے. نماز فرض ہے اور فرض کے بنا نفلوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے ہر مرد اور عورت پر. 5 وقت کی نماز پڑھے, قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اپنے گھروں کو امن والا بنائے, سکون والا بنائے, اور جمعے کے دن بہت پاک صاف اپنا گھر کرے, اور روز بھی اپنے گھروں کو, صحنوں کو, اپنے آپ کو, اپنے ظاہر کو, باطن کو ہم پاک کرنے کے اللہ میں ہدایت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالہ پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگوں کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, غلط لگی ہو, ناگوارہ لگی ہو تو تہہ دل سے میرے لیے ہم سب کے لیے دعا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہمیں معاف کر دے, حشر کے دن نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام